صدر ٹرمپ کو ایران سے جلد معاہدے کا یقین، فاکس نیوز کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں، بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کروں گا۔ تہران حکومت سے بنیادی مطالبہ ایٹمی پروگرام کو ترک کرنا ہے۔ ایران اس شرط کو تسلیم کر لے تو ایک کامیاب ملک بن سکتا ہے، ڈیل نہ ہوئی تو ایران کے حق میں نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کلین چٹ دے دی۔ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل نے نہیں اکسایا، 7 اکتوبر کے واقعات نے میری رائے کو مضبوط کیا۔ ایران کے پاس کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ایران کا بھی ایک اچھا مستقبل ہو سکتا ہے۔ ایرانی قیادت ذہین ہوئی تو ایک اچھی ڈیل مل سکتی ہے۔ ادھر خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کی نظریں ایک بار پھر اسلام آباد پر۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر شامل۔ امریکہ کا ایرانی بحری جہاز پر قبضہ اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی۔ ایران کا مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے فی الحال پاکستان نہ آنے کا عندیہ۔ امریکہ پر اعتماد نہیں، ٹرمپ انتظامیہ بات چیت کے لیے سنجیدہ نہیں، امریکہ نے اب کوئی جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا 2 ٹوک اعلان، اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ نے 2 مرتبہ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کیا۔ امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات کر رہا ہے۔ موجودہ حالات میں امریکہ سے بات چیت ممکن نہیں، ایران اپنے مفادات کا تحفظ جاری رکھے گا۔ ثالث پاکستان کو امریکی خلاف ورزیوں سے آگاہ کر دیا۔ ایرانی فورسز نے تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ سیز فائر کی خلاف ورزی قرار دے دی، کہا امریکی قزاقی کا بھرپور جواب دیں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کامیاب بنانے کا مشن، حکومت پاکستان سرگرم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی مجموعی صورتحال اور جنگ بندی کے امور پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے تمام مسائل کے جلد حل کے لیے مکالمے اور روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نٹالی بیکر سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نٹالی بیکر نے خطے میں کشیدگی کام کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ نے کہا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل کی جا چکیں، تنازع کا دیر پا حل ہی خطے کے استحکام اور امن کا ضامن ہے۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپین کونسل کے صدر اینتونیو کوسٹا کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات چیت، شہباز شریف نے اینتونیو کوسٹا کو خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر یورپین یونین نے امن و استحکام کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چینی صدر شی جن پنگ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر شی جن پنگ کا آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور، کہا مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے، چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ چین کا ایرانی جہاز زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ کا ایرانی پرچم بردار کارگو جہاز کو قبضے میں لینا زبردستی حراست کے مترادف ہے۔ تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں، خطے میں استحکام کے لیے ضروری اقدامات کیے جانا ضروری ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم
نے اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر برہمی کا اظہار کیا۔ یورپین یونین سے اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ معاہدہ ختم کرنے کا مطالبہ۔ پیڈرو سانچیز نے کہا اسرائیل کی فوجی کارروائیاں عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ یورپین یونین وزراء خارجہ اجلاس میں اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کی درخواست کریں گے۔ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا مریم اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی شرکت۔ گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے امیدواروں کی درخواستوں کا جائزہ لیا۔ پنجاب کی بنجر زمینوں کو آباد کر کے معاشی زونز میں تبدیل کرنے کا انقلابی منصوبہ سرگودا شرمپ فارمنگ پروجیکٹ کے لیے 126 میں سے 118 تالابوں کی کھدائی مکمل۔ تالابوں کے 92% پشتوں کی تعمیر بھی مکمل کر لی گئی۔ پانی فراہمی کے نظام کا 92% کام تکمیل کو پہنچ چکا۔ شرمپ فارمنگ کا منصوبہ مجموعی طور پر 500 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسلم لیگ نون عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ پنجاب کے ہر شہر اور قبضے میں یکساں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ شیخو پورہ میں 45 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ہر گلی اور گاؤں میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھانا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ہے۔ 809 ملین کی لاگت سے 7500 مثالی گاؤں کا منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ وزیر اطلاعات اعظم بخاری کہتی ہیں ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں، ادارے وقت پر کام مکمل کریں۔ لاک ڈاؤن مجبوری کے حالات میں لگایا، حالات بہتر ہوتے ہی ختم کیا جائے گا۔ توانائی بحران کے باعث لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی، جلد ختم ہو جائے گی۔ پاور ڈویژن کا بجلی کے نظام کی ڈیجیٹائزیشن کا بڑا اقدام۔ پاکستان میں پرانے میٹرز کا خاتمہ، سمارٹ میٹرز لازمی قرار۔ 1 کروڑ کنیکشنز پر سمارٹ میٹرز لگانے کی تیاری۔ IFC کے ساتھ معاہدہ، پاور سیکٹر میں اصلاحات تیز کر دی گئیں۔ بجلی کی آنیاں جانیاں، عوام کی بڑھ گئی پریشانیاں۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور سمیت مختلف علاقوں میں 4 سے 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ معمولات زندگی درہم برہم، کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر، شہری چیخ اٹھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گندم فروخت کی حد ختم کرنے کا فیصلہ۔ گندم خریداری مہم تیز اور آباد کاروں کو فوری ادائیگیاں یقینی بنانے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ اب چھوٹے آباد کار بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے۔ سندھ حکومت کا احسن اقدام، حیدرآباد اور ٹنڈو والا یار کے عوام کے لیے خوشخبری۔ حیدرآباد اور ٹنڈو والا یار کے درمیان پیپلز بس سروس 22 اپریل سے چلے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں جلد ہی مزید شہروں میں بھی پیپلز بس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔